ایک ہری پگڑی کے مولانا نے کہا کہ مولانا لوگوں نے کیا کیا. ایک مولانا بول رہا تھا کیا کیا, جو کچھ کیا ہے مولانا الیاس نے کیا ہے. میں نے کہا شرم نہیں آتی تم کو؟ کیا الیاس قادری نے مولانا بنایا؟ کتنے مولانا بنایا؟ الیاس قادری تو ایک آدمی کو بھی ملا نہیں بنانے پر قادر. تاج الشریعہ جیسا ہو. ان کے علم کی شان اتنی نرالی اتنی اونچی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور مفتی شریف الحق صاحب علیہ الرحمہ دونوں کراچی گئے. ان کو پتا چلا کہ یہ دونوں آئے ہوئے ہیں تو 3 بجے رات میں زیارت کے لیے تشریف لائے. ان کا یہی طریقہ ہے, کسی سے ملنے جائیں گے تو کوئی دیکھ نہ سکے کہ ارے کسی عالم سے ملنے گئے. ہاں ٹھیک نقب لگانے کے وقت ان کو ملاقات کا شوق ہوتا. ہاں گھروں میں نقب لگانے کا جب وقت تو اس وقت یہ چلتے ہیں کہ کوئی پہچان نہ لے کہ فلانے عالم کے پاس گئے. تو اب آئے مفتی صاحب کو بھی انہوں نے کچھ نذرانہ دیا, مجھے بھی دیا. تو میں نے لے کر یوں رکھا اور پھر میں نے کہا لیجیے, میں نے قبول کیا, یہ اب آپ میرے لیے حرام ہے لینا. میں نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ, توبہ توبہ, یہ کیسی بات کر. نہیں, کوئی چیز دینے کے بعد واپس لینا تو شرعاً حرام ہے. میں نے کہا کب سے آپ مفتی بن گئے؟ یہ حضرت مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, آپ کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟ ایسا فتویٰ آپ کو دینے کا حق کیا ہے؟ کیوں حضرت؟ اب مفتی شریف الحق صاحب سے کہتے ہیں کیوں حضرت یہ لینا مجھے جائز ہے؟ کہاں بالکل جائز ہے, کوئی قباحت نہیں. علامہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب اتنا بڑا علم کا سمندر ہے یہ, مگر کیا کیجئے گا کہ سمندر رہ گیا پانی سوکھ گیا. سبحان اللہ. حضور محدث کبیر, حضور محدث کبیر, نائب قاضی اسلام, ممتاز الفقہا, شہزادہ تاج الشریعہ. اور بھی بہت سے مکہ مکرمہ میں بھی ملاقات ہوئی. اب وہ آئے ملنے کے لیے, ٹھیک 3:30 بجے آئے. میں سویا ہوا تھا, ایک آدمی نے میری ٹانگ ہلائی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ حضرت مولانا الیاس عطار صاحب تشریف لائے ہیں آپ سے ملنے کے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ان کو ادھر بیٹھو, میں آتا ہوں. تو میں اٹھا, سوچا کہ اب آدھے گھنٹے میں صبح صادق طلوع ہو جائے گی, چلو کوئی بات نہیں. اب وہ میں نے اطمینان سے مسواک کرتا رہا, غسل خانے میں بیٹھ کے وضو وغیرہ کیا, پھر آیا. میں نے کہا کہاں ہے مولانا, بلاؤ. تو آئے, مصافحہ وغیرہ ہوا. پھر صبح صادق ہو گئی. میں نے کہا کہ آپ تو وہاں نہ جائیں گے پڑھنے, میں تو یہیں پڑھتا ہوں. نہیں نہیں, میں آج آپ ہی کے پیچھے پڑھوں. ٹھیک ہے, ٹھیک, کوئی بات نہیں. تو اب ہم لوگوں نے نماز پڑھی, میرے ساتھ 6 آدمی تھے, وہ بھی شریک تھے,
اور یہ بھی اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ شریک ہوئے. ہو گئی. اس کے بعد وظیفے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کرنی. میں نے کہا میں نصیحتیں تو نہیں کر پاتا ہوں, خود نصیحت کا محتاج ہوں, مگر آپ نے تقاضا کر دیا ہے تو صرف 3 باتیں میں عرض کروں. نمبر 1, میں نے سنا ہے کہ ان وہابڑوں کے پیچھے نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے. یہ کیا بات ہے کہ ہاں اس رمضان تک یہ ہوتا تھا, مگر رمضان میں مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب میرے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا مجھ کو تو کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے چھوڑ. اس کے پہلے پڑھتے. میں نے کہا خیر چھوڑ دیا, اچھا کیا, جتنا پڑھا ہے وہ سب یاد آ گیا. سب بے نمازی والی ہے, وہ بے نمازی والی نمازی. ہاں اٹھک بیٹھک ہے, مگر کیا کروں, کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے. میں کہا کیا مجبوری؟ یہ دیکھیے نا, کل ہی گیا تھا میں طواف کرنے, تو ان کی جماعت کھڑی ہو گئی, میں طواف چھوڑ کر کے بھاگا, مگر پھنس گیا. تو اب بیماروں کی طرح آلٹی پالٹی کر کے بیٹھ گیا اور اشارے سے رکوع سجدے کی کیفیت بناتا رہا. میں نے کہا کہ ٹھیک, ایک بات مجھے بتائیے کہ جو آپ کو بیمار نہیں جانتا وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ یا تو یہ کوئی اناڑی جنگلی نماز پڑھ رہا ہے, اور یا یہ بالکل معذور لنگڑا لولا لنجا آدمی. دو میں سے ایک ہی تو سمجھے گا. ہاں یہ بات تو ہے. تو میں نے کہا کہ ایسا کام کیا کروں. اب مجبوری تھی نا, طواف کے لیے میں گیا تھا. میں نے کہا طواف کا شوق آپ ہی کو ہے, مجھے نہیں ہے. میں بھی طواف کو جاتا ہوں, مگر میں اوقات دیکھ کر جاتا ہوں تاکہ اپنی اوقات نہ بگڑے. زندہ باد. ان کی فجر کی نماز کے بعد گیا. اب کون سی اقامت ہونے والی ہے؟ اسی طرح میں ظہر کی نماز کے بعد پہنچ گیا کبھی, اور اکثر تو میں یہ کرتا ہوں کہ 10 بجے رات کو جاتا ہوں, 1 بجے تک جو کچھ ہوتا ہے میں کرتا ہوں. میں نے کہا کہ ایک نفلی طواف کے لیے ایک اتنا بڑا گناہ کہ جس میں ایمان بھی خطرے میں پڑے, یہ مناسب نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے, اب آئندہ سے میں احتیاط کروں. میں نے کہا احتیاط کروں گا نہیں, کرنا پڑے گا. ہاں. میں نے کہا نمبر 2 یہ کہ آپ کی جماعت میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا بھر کے علماء سے بے نیاز بلکہ ان کا مخالف کیوں ہو جاتا ہے؟ نہیں, ارے نکالو تو اپنے جب لیے ہوئے ہو کہ نہیں. علماء کے فضائل اتنا بڑا ایک کارڈ تھا جس میں 8-10 حدیثیں لکھی تھی علماء کے فضائل کی, اتنے باریک قلم سے کہ مجھے بھی اسے بہت غور سے پڑھنے میں آیا. تو انہوں نے کہا میں نے یہ علماء کے فضائل 1,25,000 کی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کرایا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر لوگ علماء سے وابستہ نہیں ہوتے تو اس میں میرا کیا ہوتا؟ میں نے کہا کہ نمبر 1 تو یہ کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی سر کھلا گھومتا تھا بلبلی جھاڑے اور
آپ کی تنظیم سے متعلق ہوا اور ہری پگڑی چپک گئی. اب وہ کبھی بھی ہلتی نہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آدمی ہری پگڑی چپکا سکتا ہے تو وہ عالم سے کا متعلق کیوں نہیں بنا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے سارے عالم کی اتباع واجب ہے، بلکہ جو علماء صاحب کردار و عمل ان سے کیوں یہ کٹے ہوئے ہیں؟ ان سے کیوں؟ ان سے تو وابستہ رہنا چاہیے. نہیں، میں نے کہا سنیے ابھی بات میری پوری نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے 1.25 لاکھ چھاپا. میں کہتا ہوں 1.25 لاکھ کیوں چھاپا؟ آپ نے اپنے اجتماع پاک کے پوسٹر کے برابر 100 کیوں نہیں چھاپا تاکہ وہ موٹے حروف میں ہر آدمی پڑھتا اور یہ جو دیکھے گا موڑ کر کے تعویذ میں بنا کے پہن لے گا کہ یہ حضرت کا تبرک ہے گلے میں پہننے کے لیے. یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تبرک شریف ہے. میں نے کہا یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو یوم الحساب میں میں اللہ کے سامنے آپ کے خلاف استغاثہ کروں. اب تیسری بات جو آخری ہے، میں نے کہا دین کے ثبوت کے لیے اور سنیت کے استحکام کے لیے قرآن اور حدیث میں بڑی بڑی مضبوط دلیلیں موجود ہیں حقانیت کے ثبوت، مگر عجیب و غریب معاملہ ہے کہ حقانیت کے ثبوت کی یہ بڑی دلیل ہے کہ ایک مدنی نے خواب دیکھا کہ ایک عورت کو قبر میں عذاب کے فرشتے کوڑا لے کر کے اور گرز لے کر کے مارنے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے اور ڈانٹ کر کے فرشتوں کو بگایا، ہٹو بھاگو، یہ میرے عطار کی مریدنی. میں نے کہا یہ آپ کی دلیل ہے. موٹر سائیکل پہ آدمی چلا جا رہا ہے، اچانک دیکھا رسول پاک سامنے اور فرمایا دیکھ الیاس کے ساتھ وابستہ ہو. دکان میں چندی بیچ رہا ہے، ادھر بیچتے بیچتے دیکھتا ہے رسول پاک بالکل میری گدی پہ بیٹھے ہیں اور گود میں عطار صاحب کو لیے. میں نے کہا کہ یہ سب ایسے اتنی بشارتیں وہ بھی مجہول ان مجہول. ایک مدنی نے خواب، کون مدنی ہے، جھٹوا ہے کہ سچوا ہے، کون کہاں کا رہنے والا، اس کی حقیقت تو معلوم. ہم لوگ رسول پاک کی حدیثیں بھی بغیر سند کے نہیں مانتے، اور یہ بے سند کے ایک مدنی ہے. ارے وہ پتہ نہیں وہ مدنی، وہ اجودھیا باسی حسین احمد مدنی نہیں نہ تھا، کون تھا؟ اس لیے رفیقان ملت میں نے ان سے یہ کہا، اتنی بے تعداد بشارتیں رویائے صالحہ طالحہ آپ کے متعلق ہیں کہ نہ میں نے اعلی حضرت کے بارے میں اتنا پڑھا، نہ غریب نواز کے بارے میں اتنا معلوم ہوا. ارے سب سے بڑھ کر غوث اعظم کے بارے میں بھی اتنی بشارتیں نہیں جتنی آپ نے. تو کیا آپ کے درجات
کچھ دو چار ہاتھ اوپر ہیں کیا اس سے؟ میں نے کہا کہ اب ایاز قدر خود شناس. میں نے کہا باتیں اور بہت سی ہیں، یہ 3 ٹھیک کر لیجئے تو اس کے بعد 300 اور پیش کرو. اب یہ 3 درست کر لیں. مگر اب اللہ توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام ہے. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. اور رفیقان گرامی یاد رکھو کہ میں پہلے کبھی جب تک یہ جماعتیں نہیں تھیں کبھی میں ہری پگڑی بھی باندھ لیتا تھا، کبھی سفید بھی باندھ لیتا تھا. مگر ان کے وجود کے بعد سے کوئی مفت میں اگر ہری پگڑی یا سفید پگڑی عطر عود میں ڈبو کر بھی دے تو میں باندھنے کو تیار نہیں. حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر. اب حضرت سیدی علامہ اظہری صاحب مدد اللہ العالی سے یہ مرید بھی ہیں اور ان سے ہی خلافت ان کو ملی تھی. اور حضرت کے پاس یہ آئے کہ حضرت اجتماع ہے ہماری کانفرنس کا، تشریف لائیں. کہ بھائی تم ظہیر الدین کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور ظہیر الدین کا تعلق ہر فرقے سے ہے دوستانہ، تو فقہائے کرام کے حکم کے مطابق بلکہ احادیث کے مطابق بھی ان کے پیچھے نماز نہیں. تو اس لیے میں کیسے شریک؟ حضور میں توبہ کرتا ہوں. چلیے یہ لکھ کر کے ایک پرچے پر دے دیے، میں توبہ کرتا ہوں. اب ان کے پیچھے حضرت تشریف لے گئے. پھر وہی طریقہ دوبارہ آئے ایک موقع پر تو حضرت تم پر گئے. حضرت وہ کیا پریشانی ہے، یہ ہو گئی غلطی، اب میں پکی توبہ کروں. پھر اس کے بعد پھر وہی طریقہ. اب تیسری بار آئے تو حضرت نے فرمایا نہ میں نہیں جاؤں، وہ مرتا تم پر نہیں کر. تو بڑا اصرار. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت 6 مہینے کی مہلت دی. 6 مہینے میں اگر وہ علماء کونسل سے الگ ہو گئے تب تو میرا سارا قصور دھل جائے گا، اور اگر نہیں ہوئے تو میں ان کو چھوڑ کچھ بھی ہو جائے. کہا لکھ کر دو. لکھ کے دے دو. اب لکھ کر دینے کے بعد 6 مہینے پھر 6 مہینے پھر 6 مہینے پھر 6 مہینے اور پتہ نہیں کتنے 6 مہینے گزر گئے، مگر اب تک کوئی نہ وہ بدلا نہ یہ بدلا. اب حضرت کے پاس چوتھی مرتبہ کرنا حجت تمام ہو گئی. اب میں نہیں جانا. ان کی کانفرنس جو تھی اس میں مولوی ظہیر الدین نے تقریر میں کہا قبر میں 3 سوالات ہوں گے،
مر رب کا، ما دینوں کا، اور ما تقولو کیا. 3 سوال. مسلک کا سوال کہاں ہوگا؟ مسلک کا سوال تو قبر میں ہوتا ہی نہیں، اس لیے مسلک کی لڑائی بے سود ہے. اب ایک بھونچال مچا بمبئی میں. حضرت علامہ اظہری صاحب اور مجھے لوگوں نے اس کے جواب کے ایک جلسے کو کیا. میں نے اس میں کہا کہ میں تو نہیں کہ میں بتا سکوں کہ کیا تقریر کی، لہذا میں 15 گھنٹے پہلے یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے ان کا سی ڈی دو تاکہ ان کی تقریر کو میں سنوں کہ کیا کہا تھا. تو اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ نہ معلوم کب سے یہ رسم بد پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں سے کہنا، لوگوں تو جلسے میں کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھو. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ کب سے رسم بد پیدا ہو؟ معاذ اللہ. اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ حکم دے رہا ہے تو پھر اس کے حکم کی اطاعت میں ہم کیوں نہیں حکم دیں گے؟ درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. تو میں نے 2 گھنٹے میں ان کی پوری تقریر کو سجا کر کے رکھا اور یہ تب کیا. پھر حضرت نے تقریر کی. 15-20 منٹ میں حضرت نے اس کو سب الحاصل یہ کہ ان لوگوں نے، دونوں پارٹی نے یہ تو کم سے کم بہت بڑا برائی کا جال پھیلا دیا کہ یہ بد مذہبوں کا رد کرنے سے کتراتے. ایک دوسرے یہ کہ یہ لوگ بد مذہبوں کے رب کے جلسوں میں بھی نہیں بیٹھے. نمبر 3 یہ کہ اگر ان کی طاقت یا ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کوئی خلاف بول دے تو مار پیٹ بھی کر ڈالتے ہیں. اور اس سلسلے میں مجھے کئی مولاناؤں کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے کچھ کہا تو ان کی بھی پٹائی کر. اب یہ علامہ اظہری کے خلاف یا اور کسی بھی عالم کے خلاف بولتے ہوں تو کیا اب جواب میں اس کا بھی پٹائی کرنا ضروری ہے؟ میں تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا، مگر دروازہ کیوں ایسا کھولتا ہے؟ ایسا دروازہ کھولا ہی کیوں جاتا ہے؟ نمبر 3 یہ کہ ٹی وی کو دین پھیلانے کا ایک بہانہ بنایا ہے. اصل مقصود شہرت، اصل مقصود ناموری، بے شک مگر اس کو بہانہ بنا کر کے بیسٹ کر دیا. جب ایک سیمینار میں سوال کھڑا ہوا تو اس سوال کے اوپر میں نے صاف طور سے تمام سیمینار کے شریک علماء سے یہ کہا کہ بھائی جو لوگ ٹی وی پر تقریر کو جائز سمجھتے ہوں وہ لوگ اپنی دلیل پیش کریں. سب 7-8 علماء نے کہا کہ ہم اس جائز سمجھتے ہیں. میں نے کہا کس بنیاد؟ اس کے ذریعے سے دین کی اشاعت ہوتی. میں نے کہا اور کوئی دلیل؟ کہ بس یہ. میں نے کہا اس کے ذریعے سے
کیسے اشاعت دنیا کے کونے کونے میں خبر پہنچی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے. میں نے کہا کہ بہت سارے جوابات دینے کی مجھ کو ضرورت نہیں، میں ایک سوال صرف آپ سے کرتا ہوں کہ دین کی اشاعت ریڈیو پر ہو یا ٹی وی پر ہو یا انٹرنیٹ پر ہو، آواز سے ہوئی یا یہ کھوپڑے شریف سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتاؤ کس چیز سے ہوئی؟ آواز سے ہوئی تو اس کھوپڑے شریف کی ضرورت کیا تھی؟ جی جی. اگر اس سے ہوئی تو آپ گنگے بیٹھ کر کے بیٹھے رہے، اس میں اپنا فوٹو گھماتے جائیے، بس گونگے بیٹھ جائیے، کیونکہ یہی مبلغ اعظم ہے نا. یہ میں نے کہا سن لیجیے، میں نے کہا اس کا جواب تو آپ لوگوں کے اوپر ہے، کیا جواب دیں گے؟ مگر ایک بات آپ کو سن لینا چاہیے کہ ایک چینل کھولنے کے لیے کتنے چینلوں کی زیارت ہو جاتی ہے، اور دین جو ہے اپنے پھیلنے میں حرام راستوں کا محتاج نہیں. بے شک سبحان اللہ. حق غالب رہے گا. یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے اگر سارے علماء اٹھ جائیں اور ایک بھی حق پسند حق پرست سنی موجود ہے تو دین پھیلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، محدث کبیر، محدث کبیر. اچھا بس اب سارے نعرے اب گھر جب چلے جاؤ گے تو وہیں پر سب نعرہ گھر پہ لگا لینا. اچھا آپ اور یہ دونوں گھر چلی جائیے اور خوب نعرہ دونوں اپنے گھر میں نعرہ لگائیں. چلیے اب میں نے سوال علماء کرام سے کیا، میں نے کہا کہ میں نے جو بات کہی ہے آواز سے اشاعت ہوتی ہے کہ چہرے کے فوٹو سے، اس کا جواب آپ دیں. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، صحیح تو یہی ہے کہ آواز سے اشاعت ہوتی. تو میں نے کہا پھر الحمدللہ. تو فتویٰ کیا ہونا چاہیے کہ اب تو بات واضح ہو گئی. سب نے اس بات پر پورے سیمینار میں اتفاق کیا کہ یہ عذر کے اشاعت اسلام کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے یہ ممد و معاون ہے. یہ عذر بالکل غلط ہے اور اس میں یہ سب نے دست تمام علماء جو سیمینار 8-9 آدمیوں نے تو پہلے جائز کی بات کہی مگر انہوں نے بھی وجود. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ جب حق ان پر واضح ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو واپس لے لیتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں. ایسے موجود مگر جو قبول نہ کریں واپس نہ آئیں اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.